اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی یعنی کل یہ 70 آدمی تھے۔ 70 آدمی یہ سوار ہو کر مکہ معظمہ گئے اور وہاں پر جو مشرکین تھے ان سے حلف لیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ انہوں نے کافروں کو، مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے سلسلے میں ابھارا اور ان لوگوں سے کہا کہ جنگ بدر میں تم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت نے یعنی ان کے ساتھیوں نے، ان کے صحابہ اکرام نے تم کو قتل کیا، تمہارے ساتھیوں کو قتل کیا، تو اب تم ہمارا ساتھ دو، ہم اور تم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں۔ تو مشرکوں نے ان پر یقین نہیں کیا، اس لیے کہ یہودی تھے، کتابی تھے اور مدینہ میں رہتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم پر کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دینے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم پر کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے سلسلے میں ہمارا ساتھ دو گے۔ تو مشرکین نے کہا کہ ہمارے 2 بت ہیں جن کے نام تھے جبت اور طاغوت، کہ ان کو تم اگر سجدہ کر لو گے تو ہم مان لیں گے کہ ہاں تم ہمارا ساتھ دینے آئے ہو، تم ہمارا ساتھ دو گے، ہمارے ساتھ وفاداری کرو گے، غداری نہیں کرو گے۔ تو ان لوگوں نے یعنی کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے ان دونوں بتوں کو سجدہ کر ڈالا، اور جب سجدہ کر ڈالا تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی۔ وَنَزَلَ فِي كَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کعب بن اشرف اور اس کی طرح علماء یہود کے سلسلے میں، یعنی کعب بن اشرف اور اسی کی طرح علماء یہود جو تھے ان کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لما قدموا مکہ، جب یہ لوگ مکہ معظمہ گئے، وشاہدوا قتل بدر، اور انہوں نے بدر کے مقتولین کا مشاہدہ کیا، وحرضوا المشرکین علی الاخذ بثارہم، اور انہوں نے مشرکین کو ان کے بدلہ لینے پر ابھارا، اور انہوں نے مشرکین کو ان کے یعنی جو بدر میں جو مارے گئے تھے ان کے بدلہ لینے پر مشرکین کو ابھارا، اور محاربت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے سلسلے میں ابھارا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جبت پر اور طاغوت پر، صنمان لقریش، یہ دونوں قریش کے 2 بت تھے، ویقولون للذین کفروا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ علماء یہود کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ابی سفیان و اصحابہ، یعنی ابو سفیان اور ان کے ساتھی، حین قالوا لہم، جس وقت ان لوگوں نے ان سے کہا، انحن اہدی سبیلا، کیا ہم سب سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ جس وقت انہوں نے ان سے کہا انحن اہدی سبیلا، کیا ہم ہم زیادہ راہ راست پر ہیں، ام محمد، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ جس وقت ان لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا ہم زیادہ راہ راست پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راہ راست پر کیوں ہیں، تو کہتے ہیں وَنَحْنُ وَلَاةُ الْبَيْتِ، کیونکہ ہم کعبہ معظمہ کے والی ہیں، یعنی اس کے نگہبان ہیں، نسق الحاجہ، ہم حاجیوں کو سیراب کرنے والے ہیں، وَنَقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وَنَفُكُّ الْعَانِ، اور قیدیوں کو رہا کرنے والے ہیں، وَنَفْعَلُ، اور ہم جو ہے دوسرے کام کرنے والے ہیں اور اچھے کام، وَنَفْعَلُ، اور ہم دوسرے خیر کے کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ سب ہم کرنے والے ہیں، یعنی کعبہ معظمہ کے والی بھی ہم ہیں، ہمیں حاجیوں کو سیراب کرنے والے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہم زیادہ راست پر ہیں اب محمد، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب
یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہ کفار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ راست پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رائے راست پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائے راست پر کیوں نہیں ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں وقد خالف دین آبائہ، کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی، وقطع الرحمہ، اور قطع رحمی کی، وفارق الحرمہ، اور حرم کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس نے کہا؟ کفار مکہ نے کہا۔ تو پھر یہ علماء یہود یعنی کعب بن اشرف اور ان کے ساتھی جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راست پر نہیں ہے، بلکہ تم ہی لوگ راست پر ہو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہا اولائی، یہی لوگ، اے انتم یعنی تم ہی لوگ، اہدا سبیلا، زیادہ راست پر ہو، اہدا سبیلا، زیادہ راہ راست پر ہو، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی تم ہی سب سے زیادہ راہ راست پر ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے زیادہ تم راہ راست پر ہو، اقوام طریقہ نے، یعنی تمہارا طریقہ مضبوط ہے، تمہارا طریقہ زیادہ جو ہے سچا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور وہ شخص جس پر اللہ رب العزت لعنت کرے، فلن تجد له نصیرا، تو اس کے لیے تم ہرگز کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، مانعا من عذابہ، یعنی ایسا مددگار جو اس کے عذاب سے اس کو روک دے۔ ام یا بل کے معنی میں ہے ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت میں سے کچھ حصہ ہے؟ اے لیس لہم شیء منہ، یعنی ان کے لیے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سلطنت میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ولو کان، اور اگر ہوتا، یعنی سلطنت میں سے کافروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا، یعنی اگر ان کے لیے کچھ سلطنت میں سے ہوتا، ٹھیک ہے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو وہ لوگوں کو نقیر کے برابر بھی نہ دیتے، تو وہ لوگوں کو نقیر کے برابر نہ دیتے۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اور گٹھلی کے پشت پر، پیٹھ پر چھوٹا سے گڑا ہوتا ہے تل کے برابر، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بھرنے میں کسی زیادہ چیز کی تھوڑی ضرورت پڑے گی، تھوڑی سی چیز تم ایک ذرہ زمین دھول کا ڈال لو تو بھی وہ بھر جائے گی، تو اس سے اس کو مثال دی گئی، یعنی اتنے یہ زیادہ کنجوس تھے، ٹھیک ہے نا۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو وہ لوگوں کو نقیر کے برابر بھی نہ دیں گے۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے پیٹھ پر، پشت پر ایک چھوٹا سا گڑا ہوتا ہے تل کے برابر، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے برابر بھی یہ لوگوں کو نہ دیں گے۔ اے شیئن، یعنی کوئی ایسی چیز، تافہا، جو اس کو بھر دے، اس گڑے کو بھر دے، قدر النقرۃ، نقرہ کے برابر، نقرہ کے برابر، نقرہ بھائی جو گڑا ہوتا ہے کھجور کی پیٹھ پر چھوٹا سے تل کے برابر، ٹھیک ہے نا، اتنی چیز بھی نہ دیں گے جو اس یعنی یہ لوگ اتنی چیز بھی نہ دیتے جو اس نقرہ کے برابر ہو، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے اس نقرے کو بھر دے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نقرہ تو تل کے برابر چھوٹا سا گڑا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی یہ لوگ جو ہے اپنے، اگر یہ مالدار ہوتے یا ان کے پاس سلطنت ہوتی تو یہ لوگوں کو نہ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نقرہ کسے کہتے ہیں؟ فی ظہر النوات، جو گٹھلی کی پشت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اے شیئن تافہا قدر النقرۃ فی ظہر النوات، یعنی ایسی کوئی چیز جو نقرے کے برابر ہو، اور نقرہ یہ گٹھلی کے پشت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تافہا جو اس کو بھر دے، یعنی اتنی چیز بھی نہ دیتے جو اس گڑے کو، جس سے وہ گڑا بھر جائے۔ لفرط بخلہم، ان کے انتہائی بخیل ہونے کی وجہ سے، ان کے حد درجہ بخیل ہونے کی وجہ سے۔ ام بل یحسدون الناس، ای النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ من النبوۃ وکثرۃ النساء، ای یتمنون زوالہ عنہ ویقولون لو کان نبیا لاشتغل عن النساء۔ ام یا بل کے معنی میں ہے، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ لوگوں سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے دیا، یعنی نبوت دی اور بہت سارے بیویاں دی۔ ای یتمنون زوالہ عنہ، یعنی یہ لوگ ان سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان نعمتوں کے زائل ہونے کی تمنا کرتے ہیں، یعنی یہ نعمتیں ان کو نہ دی جاتی،
ٹھیک ہے نا، یا ان سے زائل ہو جائیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ نَبِيًّا، اور یہ لوگ کہتے یعنی یہودی کہتے کہ اگر یہ نبی ہیں، اگر یہ نبی ہوتے لَاشْتَغَلَ عَنِ النِّسَاء، تو عورتوں سے تعلق نہ رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ رب العزت ان کا رد فرما رہا ہے۔ پیدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے باقاعدہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی پیدا ہوں گے تو ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے حسد کیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تمام انبیاء کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گئے؟ تو ان لوگوں نے حسد کیا اور یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اور پھر یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اتنی بیویاں ہیں تو حالانکہ یہ اتنی بیویاں نہیں ہونی چاہیے، عورتوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اولاد خاندان ابراہیم میں سے ہے، یعنی حضرت ابراہیم یہ بھی خاندان ابراہیم میں سے ہے، جیسا کہ میں نے دوسرے انبیاء کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں ان پر نعمتیں فرمائی، یعنی ان کو بہت سارے بیویاں دیں، ان کو سلطنت دی، ان کو نبوت دی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح بہت سارے ان کو نعمتیں دیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نعمتیں اگر دی ہے تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے اور اس میں اعتراض کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم، اور ہم نے آل ابراہیم کو عطا کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، کا موسیٰ و داود و سلیمان، جیسا کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، الکتاب والحکمت، یعنی ان کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، النبوت اور نبوت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑی سلطنت عطا فرمائی، فکان لداود، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے 99 امرأۃ، یعنی 99 عورتیں تھیں، ولسلیمان 1000 ما بین حرۃ وسریۃ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آزاد اور باندیاں سب کچھ ملا کر 1000 بیویاں تھیں، فمنہم من آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ومنہم من صد اعرض عنہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا، ایمان نہیں لائے، فلم یؤمن، تو وہ ایمان نہیں لائے، وکفیٰ بجہنم، تو ان کے لیے جہنم کافی ہے، کیسے جہنم؟ سعیراً، جو بھڑکتی آگ ہے، عذاباً لمن لا یؤمن، عذاب دینے کے لیے کافی ہے، لمن لا یؤمن، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے نا، وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور جہنم کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہنم کیسی ہے؟ سعیراً، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، عذاباً لمن لا یؤمن، جو عذاب دے گی ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے، یعنی عذاب دینے کے لیے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو عذاب دینے کے لیے بھڑکتے ہوئی آگ جہنم کی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمارے آیتوں کے ساتھ، ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم، عنقریب ہم انہیں داخل کریں گے، ندخلہم، داخل کریں گے، نارن، آگ میں، یحترقون فیہا، جس میں وہ جلیں گے، ٹھیک ہے، جو آگ انہیں جلائے گی، کلما نضجت احترقت جلودہم، جب ان کی کھالیں بالکل جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، بأن تعاد الی حالها الاول، بائیں طور کہ ان کو ان کی اول حالت کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی اللہ رب العزت جب یعنی جہنم میں جب جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا اور ان کی کھالیں بالکل سڑ جائیں گے، سکڑ جائیں گے، جل جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت انہی کھالوں کو، یعنی جو کھال اس پر تھی اسی کھال کو اللہ رب العزت پہلے شکل میں بنا دے گا، پھر اسی پر دوبارہ عذاب دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کھال کو بدل کے دوسری کھال لگائی جائے گی، بلکہ کھال وہی رہے گی، بأن تعاد الی حالها الاول، بائیں طور کہ اس کی اول حالت کی طرف لوٹا دیا جائے گا، بائیں طور کہ اس کی کھال کو اس کی اول حالت کی طرف لوٹا دی جائے گی، غیر محترقۃ، جو جلی ہوئی نہیں تھی، یعنی پہلے جیسے تھی جلی ہوئی نہیں تھی تو اسی طریقے سے دوبارہ ہم اس کو لوٹا دیں گے، کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھے، لیقاسوا شدتہ، تاکہ اس کی شدت کو وہ جانچے، اندازہ لگائے، اس کی شدت کو پہچانے کہ اس کی شدت کیسی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ رب العزت غالب ہے،
لا يعجزه شيئا، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کرنے والی ہے، لا يعجزه شيء، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کرنے والی ہے، حکیما فی خلقہ، حکمت والا ہے اپنے مخلوق کے سلسلے میں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک صالح اعمال کیے، سندخلہم، ہم عنقریب انہیں داخل فرمائیں گے، جنات، جنتوں میں، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں یعنی جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، من الحیض، جو حیض سے پاک ہوں گی، وکل قذر، اور ہر گندگی سے پاک ہوں گی، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم انہیں داخل فرمائیں گے ذلا ذلیلا، سائے کی جگہوں میں، اور ہم انہیں داخل کریں گے سائے کی جگہوں میں، دائماً ہمیشگی کے سائے کی جگہ میں، لا تنسخ وہ شمسن، جس کو سورج زائل نہیں کرے گا، یعنی ہمیشہ سایہ ہی سایہ رہے گا، جس کو سورج کبھی زائل نہ کرے گا، وہ ظل الجنت، وہ جنت کا سایہ ہوگا، وہ جنت کا سایہ ہے۔